جی توبہ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. جی چشتی صاحب بڑی دیر سے آپ ساتھ ہمارے ملے. اچھا جناب، آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ العنکبوت. کون سی سورت پڑھ رہے ہیں جناب؟ شروع. عنکبوت. جی تو عنکبوت کہتے ہیں مکڑی. کس کو؟ مکڑی. مکڑی کو. مکڑی. جی جی، مکڑی. جو جالا بنتی ہے اور اس جالے کے اندر وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے، اور پھر آگے دیکھیں گے کہ اسی کے اندر آئے گا کہ دنیا کے اندر سب سے کمزور گھر وہ کس کا ہے؟ مکڑی کا. مکڑی کا. مکڑی کا. کا. بالکل جی. تو ابھی بتا دیتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ جو بیت عنکبوت کا جو آیا ہے وہ میں نے مسجد میں بھی بتایا تھا، اب چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہر ایک تو یہ ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ مکڑی ایک جالا بناتی ہے اور وہ جالا ہوا کے زور سے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ گھر، وہ بھی جیسے دیواروں کا گھر ہوتا ہے وہ گھر. یہاں جو چیز ہے وہ گھر ہے کہ جو اپنا خامند، اس کی بیوی اور اس کے بچے جس جگہ کے رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں گھر ہوتا ہے جو چار دیواری کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. 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 بھئی جب انسان شادی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس نے اپنا گھر بسا لیا، یہی کہتے ہیں نا. جی سر. جی سر. اب مکڑی ایک ایسا کیڑا ہے کہ کیا کرتی ہے کہ جو مادہ ہے وہ حاملہ ہونے کے بعد اپنے خاوند کو مار دیتی ہے. جی جی. تو یہ جو خاوند کو مار دینا ہے یا گھر کو برباد کر دینا، اس کو کہا ہے کہ یہ اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں ورنہ اللہ مجھے معاف کرے، کہ دنیا کے اندر سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا ہے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ سورت کا نام اس چیز پر ہے. دوسری چیز جو یاد رکھنی ہے سب ساتھیوں نے وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سورت کو بحیثیت ایک چیپٹر کے، تو ہمیں اگر یہ پتا ہو کہ جب یہ نازل ہوئی تھی آیات اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے کیا حالات تھے، کون سا زمانہ تھا، تو ہمیں سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. جی سر. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی 69 آیات ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت جو رسول پاک کو ملی وہ 40 سال جب عمر ہو گئی تو نبوت ملی. تو پہلے جو 3 سال تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ دار ارقم کے اندر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب تم اس کا اظہار کرو اور لوگوں کو بلاؤ، اور آپ نے دعوت عام کوہ صفا پر جا کے دی اور لوگوں کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو. تم شرک کرتے ہو، لات منات عزا اور باقی جو بت بنا رکھے ہیں تم کس کو مانتے ہو، تو سب سے پہلے یہ اقرار کرو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے کس کے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے. یہی پہلا خطبہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے دیا تھا. اب اسی وقت ہی
جو کفار مکہ تھے اور خاص طور پر سرداران قریش، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور جو مظلوم چھوٹا طبقہ تھا کہ جو ان کے ہاں گھر کے اندر کام کرتے تھے، جو غلام تھے، کنیزیں تھیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ الحمدللہ حضرت ابوبکر پہلے اسلام لانے والے ہیں، حضرت خدیجہ پہلے اسلام لانے والی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے اسلام لانے والے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان تک یہ دعوت پہنچی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ اب اس سے جو اسلام تھا اس کو بڑی تقویت آئی، لیکن اس چیز کے باوجود جو سرداران قریش تھے وہ اپنا دین وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، بتوں کی پوجا، اور وہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے انکاری تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے آگے مکمل کریں قریب لے کر جاتے قریب کر دیتے۔ قریب کر یہ دیں۔ وہ چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو اس وقت ہمارے ہاں طبقہ جن کو قرآن مجید بیچاروں کو نہیں آتا، اور ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگ اور جتنے بھی یہ اب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھی ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور جو ماشاءاللہ صحیح راہ پر ہیں ان کے لیے تو مبارک، لیکن وہ اس چیز کو کرتے ہیں کہ بھی ہم چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اور لہذا ہماری بات مانو، اور انہوں نے اپنے آستانے اور سارا کچھ بنا رکھا ہے، اور وہ شرک کے اڈے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ ہمیں اللہ کے زیادہ نزدیک کر دیں گے، ہماری دعائیں اوپر پہنچائیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تعارفی طور پر بات۔ اب یہ دیکھیے گا کہ جب 5 ہجری ہوئی یا 5 ہجری کے بعد کہ جتنے بھی حالات ہیں وہ 5 ہجری سے لے کر 13 ہجری 5 نبوت سے لے کر 13 نبوت تک، ہجری میں نہیں بات کر رہا ہوں، نبوت کا سال، کہ لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو کہا، مسلمانوں کو، کہ تم ایسا کرو کہ عیسائی بادشاہ ہے یہاں جس جگہ پہ مکہ ہے، مکہ کو دیکھیں تو یہ کون سے سمندر پر ہے؟ جی، بحر احمر، ریڈ سی پر ہے، بالکل جدہ کی پورٹ آتی ہے، اور اس کے پیچھے 90 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر وہاں مکہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہاں سے کشتی لو یا دوسری طرف چلے جاؤ، اور دوسری طرف ملک ہے ایتھیوپیا۔ ابھی اس ملک کا نام کیا ہے؟ ایتھیوپیا۔ اور اس وقت اس ملک کا نام تھا حبشہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجرت کا یہاں ذکر آئے گا آخری آیات کے اندر، خاص طور پر 56 سے لے کر 60 آیات تک اس ہجرت حبشہ کا ذکر آئے گا، اور وہ 2 دفعہ ہوئی تھی، کہ ایک دفعہ لوگ گئے اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھی پیچھے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو لہذا وہ واپس آ گئے، جس میں حضرت عثمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھیں۔ تو جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ بھی وہ خبر غلط ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو کہا کہ بھی آپ لوگ چلے جائیں۔ تو وہ تقریباً کم و بیش 100، مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی نام تو وہ کم و بیش 101 بنتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی کہا کہ تم دوبارہ ہجرت کے لیے چلے جاؤ۔ بہرحال ہجرت حبشہ کا واقعہ الگ ہے کہ نجاشی بادشاہ تھا، اس نے ان کو پناہ دی، اور وہ حضرت جعفر طیار میں کہہ رہا ہوں ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نبی کیا کہتا ہے، اس لیے کہ انجیل کے اندر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں جو تھیں وہ موجود تھیں، تو وہ بہرحال مسلمان ہو گیا۔ لیکن اس صورت کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ لوگ جو تنگ کر رہے تھے سرداران قریش، اس پر صبر کرنا۔ اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو، مسلمان جو تھے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے۔ اور اس کے اندر یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھیوں کے لیے کہ منافقین عمومی طور پر ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، کہاں تھے؟ مدینہ کی طرف۔ مدینہ کے اندر، جی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ منافقین ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مکہ کے اندر تھے لیکن ظلم و ستم کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لا رہے تھے، کہ ظلم و ستم تو انتہا درجے کا تھا نا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر حضرت خباب بن عرط، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی انشاءاللہ آج بات بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بیوی جو تھیں، نام کیا تھا جی؟ سمیہ، حضرت سمیہ، ماشاء حضرت اللہ، سمیہ رضی اللہ جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی۔ تو ان پر جتنے ظلم و ستم حضرت ہوئے وہ سمیہ، ساتھیوں نے، جی بالکل ٹھیک ہے، وہ ساتھیوں کو پتہ ہے۔ میں آپ کو اصل میں اپنے ساتھ ملا رہا ہوں، تو صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان ظلم و ستم جتنے بھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری طرف سے آزمائش ہے ایک، اور اس آزمائش میں سے جو بھی پورا اتر گیا وہ مسلمانوں کے اندر ایمان کے لحاظ سے کندن ہوگا، خالص ہونا۔ اور جو ضعیف الایمان لوگ تھے جو ڈر گئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا، ان کو نفاق کے معنی میں مطلب یہاں آیا۔ تو اس میں جہاں جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ مدینہ کے اندر نہیں ہوا، یہ انتہائی درجے کا تھا۔ تو ایک تو ان کا ذکر آئے گا، دوسری چیز یہ آ جائے گی، آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 12-13 کے اندر دیکھ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اولاد اور والدین کا تعلق بمقابلہ ایمان، کہ والدین سے محبت ہمیں بھی ہے، لیکن یہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر آئے گا اور انشاءاللہ بات ہوگی وہاں۔ تو ان کی وجہ سے ایک آیت مطلب اتری، وہ بھی پڑھیں گے کہ میرا خیال ہے آیت نمبر غالباً وہ 8 یا 7 ہے نا، 8 نمبر آیت ہے، 8 نمبر آیت آئے گی۔ اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کے حالات بھی اس میں پڑھیں گے، اور وہ اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ان پر جو لوگ ایمان لائے ان پر ظلم و ستم اسی طریقے سے ہوئے تھے، وہ سختیاں انہوں نے صحیح بیٹا ایک جگہ پہ رہنے دیں جی، یہاں پر تو سختیاں انہوں نے صحیح، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ ہے جناب بالاختصار کہ توحید اور معاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واپس لوٹنا، آخرت، اور پھر شرک کی نفی، یہ 3 چیزیں سمجھیں کہ ہمارا موضوع ہوگا سورہ عنکبوت کے اندر۔ اللہ کی توحید، اور پھر جی آخرت کے اندر جا کے اللہ نے اس کا اجر دینا ہے، کافروں کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے، اور اس ابتلا کے اندر جنہوں نے صبر کیا وہ کہاں جائیں گے انشاءاللہ؟ جنت کے اندر۔ اور ان کو کہا کہ شرک کی نفی، کہ تم نے شرک نہیں کرنا۔ یہ جناب ہو گیا جی۔ جی سر۔ اب جناب سنو کریں ذہن میں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ترجمہ کریں گے ڈاکٹر سرشار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ
جو بہت زیادہ رحم کرنے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے، جیسے آپ نے کہا وہ بھی ٹھیک۔ تو یہ اس کا حصہ ہے سورت کا۔ آگے جناب آ رہا ہے الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ ترجمہ جی، الف لام میم میم الف لام میم یہ ہو گیا۔ اب عمومی طور پر کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر دیکھیں گے تو الف لام میم حروف مقطعات جب آتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالی عمومی طور پر کتاب کا ذکر کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھا تھا، لیکن اس جگہ پہ اللہ نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو احاسب الناس کہا، کہ لوگوں کو ایک بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں ہو گیا ہوں مسلمان، یہ اتنا کافی اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جو مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اس کلمے پر، وہ شرک کو چھوڑتا ہے، ایسے ہی ہے جی، جی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی کو مانتا ہے۔ اس ماننے سے اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ گھر والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، معاشرہ اس کے مخالف ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر مکہ کے حالات کو دیکھا جائے تو وہ جو پہلی تقریر تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، اس پہ تو ابو لہب نے باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی، ایسے ہی ہے جی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر پوری صورت بھی اتاری اس کے جواب میں، تبت یدا ابی لہب و تب، آگے تھے نا وہ۔ جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ظلم کرنے پہ جوبن پر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ تمہارا ایمان بھی اس کے مقابلے کے اندر ایک دیوار ہونا چاہیے، اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے، کس چیز کی؟ کہ آپ اس پر صبر کریں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ جسمانی اذیت یہ دے کے آزما رہا ہے۔ تو اب میں پڑھنے لگا ہوں آیت 2۔ کیا کیا حسب الناس، لوگوں نے گمان کر لیا ہے، لوگوں نے حساب لگا لیا ہے جی، یہ وہ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے؟ ان یترکو، اب یہ یترکو مجہول ہے یا معروف ہے جی؟ مجہول مجہول کا جملہ ہے جی جی۔ قولو، اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں آمنا، ترجمہ ہم ایمان لائے، انہوں نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، بس اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ بھی سوال کا حصہ ہے۔ یفتنون فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور یفتنون بھی مجہول کا ہے، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، یہ ہے جناب ترجمہ اس کا۔ تو میرے ساتھ پڑھیں جی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا حسب الناس، لوگوں نے گمان کر لیا ہے، لوگوں نے اچھا خیال کر لیا ہے، گمان کر لیا ہے، کیا کہنا ہے جی؟ چلے لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، ان یترکو، ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ وہ چھوڑ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے،
ان یقولو کہ کہ وہ کہتے ہیں اس بات پر وہ کہتے ہیں جی اس بات ان پر وہ یقولون کہتے ہیں تھا کہ تو ہم ان کی ایمان وجہ لائے۔ سے نون کٹ گیا کہ وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ایمان لے آئے، ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے یا ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں آزمائے جائیں نہیں گے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے آزمائے نہیں جائیں گے۔ یہ جی آزمائش یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انتہائی اہم ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس بات پہ بتاتا ہوں کہ یہ مطلب کہ جب ایمان انسان کے اندر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جتنا بڑا ہے، بلکہ یہ ہے کہ پوچھا صحابہ کرام نے کہ بتائیے سب سے بڑی آزمائش کن لوگوں کی تھی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بڑی آزمائش رسولوں کی، اس کے بعد صالحین کی، اس کے بعد جن کا بہت بڑا ایمان تھا جی ان کی، اور لمبی چلتی ہے وہ حدیث، لیکن یہ ہے کہ جتنا محکم ایمان اتنی بڑی آزمائش آزمائش۔ بلکہ صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے تو یہ لفظ کہا ہے کہ اگر ایمان لینے کے بعد آزمائش شروع نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ کیوں جی؟ اس آیت کے مطابق یہاں یہ ہے کہ جو ایمان کہے گا کہ میں لے آیا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آزمائے گا۔ کیوں جی؟ جی بے شک، مطلب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کا نفس ہی بلکہ شرک سے اجتناب کرنا، یہ ایک آزمائش نہیں ہے؟ بالکل بہت بڑی آزمائش ہے کہ ایک بندے کو عادت یہ ہو کہ میں لوگوں اپنے آستانوں پر جاؤں یا میں پیر فقیر لوگوں کے پاس جاؤں، اور ممکن ہے استدعا نہ کرتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک سلسلہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور اور لوگوں کے ساتھ تعلق زیادہ، یہ ایک مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ پھر حلال اور حرام باقی چیزیں جو ہیں، یہ پھر معاشرہ جو ہے، آپ تصور کریں کہ ایک شخص کافر ہو آج اور وہ ایمان لے آئے، تو کیا اس کے گھر والے اس کو اپنے گھر میں رہنے دیتے ہیں؟ بہت مشکل یہی صورتحال مکہ کے اندر حضرت بلال اور ان جیسے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ابھی آپ نے لیا، عمار بن یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب کی مطلب یہی تھی۔ تو دوبارہ دیکھتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا، ترجمہ کیا لوگوں نے لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہ وہ کہتے ہیں بریکٹ میں ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، ترجمہ اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ آگے جناب دونوں آیات جو ہیں پروفیسر صاحب کریں گے، اگلی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، یہ جناب آ گیا ہے وہی سٹرکچر جو پہلے پڑھا تھا۔ فا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو لام پہلے آ رہا ہے اور نون مشدد آخر میں آ رہا ہے، اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کیا کہتے ہیں؟ ضرور جی ضرور بر ضرور، یہ تاکید کے اوپر تاکید ہے۔ اصل لفظ یعلم ہی تھا، اسی سے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تو میں اس کا ترجمہ آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالی کو ضرور جاننا
اور اس کے ساتھ ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور پرکھنا ہے، جاننا اور پرکھنا ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، وہاں بھی ہم نے لفظ تقریباً یہی کیا تھا، ورنہ یہ ہے کہ بھی اللہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عالم الغیب، غیب کا علم جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھی یہ ایمان اگر کہہ رہے ہم ایمان لائے اور اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ جانتا ہے، بے شک۔ بالکل جانتا ہے۔ تو لہذا یہاں تو یہ ہے کہ اللہ کو ضرور جاننا ہے، تو یہاں ہے جاننا اور پرکھنا، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد عملی صورت انسان کی کیا ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے علم زیادہ نہیں، وہ لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کے اصحاب ساتھی باقی ہوں گے، وہ ان کے لیے ایک قوت کا باعث بنتا ہے یا نفاق کا باعث بنتا ہے؟ جی میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو اس لیے فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ کو ضرور جاننا ہے، یا اللہ ضرور جانے اور پرکھے گا الذین، ان لوگوں کو، صدقوا، ترجمہ جنہوں نے سچ کہا، سچ کہا۔ سچے، سچ کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ان کا دل بھی تھا، کیوں جی ایسے ہے نا؟ جی جی، وہ کیا ہے جی؟ زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، تصدیق، یہ ہے صادقو۔ تصدیق وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اسے ضرور جاننا ہے جھوٹے لوگوں کو۔ اب جی میں مل کے پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ، اور بے شک اور بے شک، بے شک، فَتَنَّ الَّذِينَ، ترجمہ فتننا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے ہم نے آزمایا آزمایا ان لوگوں ہم نے کو، آزمایا الذین، ان لوگوں کو ان لوگوں کو، من قبلہم، اس سے سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم، اس وقت بھی جو ایمان لائے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود اللہ پر ایمان لائے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا آزمائش ڈالی ان پر؟ بتائیے ان کو آگ میں ڈالا گیا، جی، آگ کے اندر ڈال دیا گیا، بالکل ایسا ہے۔ تو ایسے ہی جتنے بھی واقعات پیچھے پڑیں گے، جو ایمان لائے ان کو آزمایا ضرور گیا ہے، جسمانی طور پر بھی اور ویسے بھی۔ تو اللہ نے کہا کہ اور بے شک ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ اچھا آگے آ رہا ہے فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ترجمہ جی چھوٹا ملا کے کریں گے، میں یہ کہوں گا سرشار بھائی سے، آپ کیا کریں گے؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ ضرور بر ضرور جان لے ان لوگوں کو جی جنہوں نے اللہ سچ کہا، بالتاکید میں کہوں گا جانچے اور پرکھے گا، جانے اور پرکھے گا زیادہ بہتر ہے، پرکھے گا، ہاں جی، جانے اور پرکھے گا، اور پرکھے گا۔ پرکھے کے اندر جو الفاظ آ جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس آزمائش کے، ٹھیک ہے جی؟ جی جی، تو اللہ ضرور جانے اور پرکھے گا الذین صدقوا، ان لوگوں ان کو لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جی اور ضرور بر ضرور ان لوگوں کو جانے اور پرکھے گا جنہوں نے جو جھوٹے تھے، جو جھوٹے تھے، ٹھیک ہے، اور ضرور بر ضرور، یا اس کو کہیں گے اور بالتاکید، اور
بالتاکید جانے اور پرکھے گا جھوٹ بولنے والوں کو. یہاں تک جناب ہوا. اب من قبلہم، اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ایک آیت پڑھی تھی پہلے بھی، بہت ساری آیات پڑھی تھیں، لیکن یہ ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا، تم پر وہ حالات نہیں آئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر یا گزر گئے ان لوگوں پر آئے تھے. من قبلکم، تم سے پہلے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تو ان کو بھوک پیاس اور تکلیفوں نے آ لیا. وَالزُّلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اس وقت کے اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ پہلے لوگوں کو جو آزمایا گیا تھا اس پہ آیت ہم نے پڑھی ہوئی ہے. جی پروفیسر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیے. حسب بسم الناس، اللہ، کیا لوگوں بسم نے، اللہ، بسم بسم اللہ اللہ. الرحمن الرحیم، الف لام میم. حسب الناس ہو، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، ان کے اس کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے. وَلَقَدْ، اور تحقیق، فتنا، ہم نے آزمایا، الذین من قبلہم، ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور اللہ لازماً ان کو پرکھے اور جانچے گا. الذین صدقوا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالی، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو بھی جانچے اور پرکھے گا کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. تھوڑا بیٹا اوپر کریں، تھوڑا سا. جی اب حاسبہ پھر آ رہا ہے. ام حاسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. یہ یہاں اب پہلا خطاب تو مسلمانوں کا تھا، اب خطاب کن کو ہے؟ ان ظالموں کو جو کفار مکہ تھے یا سرداران قریش تھے، مشرکین مکہ. اب ان کو اللہ تعالی بتا رہا ہے اور ساتھ مسلمانوں کو بھی ہمت افزائی کر رہا ہے. ام حاسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں. ان یسبقونا، اب سبقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پکڑ سے، جی کسی پکڑ دور میں نہ نکل جائیں. آنا یا پکڑ سے بھاگ جانا، یہ آگے نکل جانا. یعنی کہ سباق اصل میں کہتے ہیں جو دوڑ ریس ہوتی ہے نا اس کو سباق کہتے ہیں. تو ایک پیچھے ہوتا ہے وہ دوسرے کو پکڑ رہا ہوتا ہے، ایسا ہے. جی دوسرا آگے آگے بھاگتا ہے، ایک تو وہ اس کو پکڑنے نہیں دیتا. وہ سمجھ ذہن میں رکھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ عمل جو برے عمل کرتے ہیں وہ یہ گمان انہوں نے کر لیا ہے کہ وہ ان کہ یسبقونا وہ کا ہم ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ سے بات ہی ہم لے سے جائیں گے. جی کہ وہ سبقت ہم لے سے جائیں. آگے نکل جائیں گے. یسبقونا کا ترجمہ بنے گا اچھا، کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں گے. دونوں میں سے کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ بھاگ جائیں گے. ہم سے بھاگ جائیں گے. ہم سے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے. ہم سے ساء سبقت. ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یحکمون، جو وہ فیصلہ فیصلہ کر فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو اب جناب ام حاسب الذین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا گمان کر لیا انہوں نے ان یا لوگوں یہ ان نے دونوں لوگوں نے معنی اس کے گمان کر کیا لیا بھی ہے ہے یا بھی ہے جی یا حاسب الذین یا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے یا ان گمان لوگوں کر لیا ہے ان لوگوں نے یعملون یا السیئات گمان کر لیا جنہوں نے ہے برے عمل کیے جنہوں نے برے عمل ان کیے لوگوں نے ان یسبقون کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں جائیں کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں گے جو برے عمل کرتے ہیں ساء ما بہت برا ہے یہ کہ وہ یحکمون ہم سے فیصلہ بھاگ جائیں کرتے ہیں جی بہت برا ہے جو کچھ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا جی یہاں تک آج ہم رکھ رہے ہیں۔ 3 منٹ رہ گئے سر۔ ساتھی کی یہ تھی کہ آخر میں جو 3 منٹ ہیں وہ کوئی ساتھی ایک ریویژن کر دے، جیسے ہم کیسر بھائی کو کہتے تھے کہ وہ کریں، تو آپ شروع سے لے کر 4 آیات تک ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب آپ ذرا کر لیں جی گے۔ سر نیچے کر دیں بسم اللہ الرحمن نیچے کر الرحیم دیں کے ساتھ بیٹا نیچے کریں جی ذرا، جلدی ہی وقت بسم کم ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ بالتاکید جانے اور پرکھے ان لوگوں کو نہیں اس کو مستقبل جنہوں میں کر لیں جی، کہ اللہ کو جی اللہ تاکہ اللہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو، یہ کر لیں جی۔ تاکہ اللہ بالتاکید جان اور پرکھ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور بالتاکید جان لے گا ان لوگوں جان اور پرکھ لے گا ان لوگوں نے جو جھوٹے ہیں۔ جی ان حسب لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں جی۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے برے عمل کیے کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو کچھ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ فیصلہ کرتے ہیں جی۔ اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ الف کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، این یقولوا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ یہ وَلَقَدْ نہیں ہے، فَتَنَّ یہ الَّذِينَ، نہیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے جی۔ ان کا ترجمہ کیا تھا میرا سر؟ ٹھیک ہے جی، نہیں ان وہ ہے آزمائے نہیں۔ نہیں جائیں گے، ہوں ٹھیک ہے جی، آگے وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو آزمایا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تو اللہ ضرور بالضرور ان لوگوں کو جاننے اور پرکھے گا، الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور بالضرور وہ جھوٹوں کو بھی جان لے گا اور پرکھے گا۔ ام حسب الذین، یا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے، یعملون السیئات، جو برے